یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کربلا کے واقعے کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ آج کا ہر انسان جس نے بھی کربلا کا واقعہ سنا اسے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت حسین امام علیہ السلام کو قتل کرنے والا یزید ابن معاویہ ہی تھا، جس نے عبداللہ ابن زیاد کو اس کام پر مقرر کیا تھا، اور عبداللہ ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر ہی امام علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کیا تھا۔ لیکن آج تک جس نے بھی یزید کا نام سنا اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی اور یزید کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی۔ یزید نے نواسۂ رسول امام علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ دل بھی جاگ گئے، اور یزید کے دربار میں جو خطبہ بی بی زینب نے دیا وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا علم ہو گیا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد مدینہ والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ یزید کی فوج 3 دن مسجد اقصیٰ میں رہی، پھر خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید کو لعن طعن کرنے لگا، لیکن یزید جسے بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ان سب گناہوں کی سزا تو یزید کو آخرت میں ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی یزید کو عبرتناک اور اذیتناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ کربلا کے واقعے کے بعد یزید کو ایک انتہائی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہوئی جس سے وہ دن رات ایسے تڑپتا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، جس سے وہ ساری رات تڑپتا رہتا۔ اسے شدید پیاس لگتی جو کسی صورت کم نہ ہوتی تھی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی، اور جب وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے۔ وہ یزید کو کہتے تمہارا پیٹ اندر سے خالی ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کے درد کی انتہا نہ ہوتی، وہ سارا دن ساری رات درد سے چلاتا رہتا۔ اس کی یہ تکلیف دیکھ کر بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی اس تکلیف کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عذاب ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے اس پر نازل ہوا ہے۔ یزید کا درد کم کرنے کے لیے حکیم اسے مختلف قسم کی شراب پلاتے تاکہ وہ زیادہ تر نشے میں رہے اور اسے درد تکلیف محسوس نہ ہو، اور حکیم اسے شکار کرنے کا بھی کہتے تھے تاکہ اس کا وقت زیادہ تر تفریح میں گزرے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کرنے کے دوران ان سب کی نظر ایک ہرن پر پڑی اور یہ سب اس ہرن کے پیچھے لگ گئے۔ اچانک یزید کی نظر دوسرے ہرن پر لگ گئی اور یزید نے اپنے گھوڑے کو اس کی طرف بھگا دیا۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا، اور وہ ہرن بھی اچانک غائب ہو چکا تھا۔ یزید کو وہاں بھی پیاس کی شدت ہوئی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ اس وقت یزید نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں پانی کی مشک ہے۔ یزید نے گھوڑے کو اس کی طرف کیا اور اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ یزید نے اسے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو یزید نے بتایا کہ میں یزید بن معاویہ ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا اور کہا لعنت ہو تم پر، تم ہی ہو وہ یزید جس نے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ایک ایسی ہولناک چیخ ماری
کہ جسے سن کر یزید کا گھوڑا وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ یزید کا گھوڑا یزید کو پورے ریگستان میں گھسیٹتا ہوا جنگل میں لے آیا اور پھر جنگل میں بھی جگہ جگہ گھسیٹتا رہا۔ اس جگہ یزید کی موت ہو گئی، لیکن یزید کا گھوڑا یزید کی لاش کو گھسیٹتا ہوا پتھروں میں مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جس سے یزید کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے جو جگہ جگہ پھیلتے چلے گئے۔ صرف یزید کا پاؤں جو کہ گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا یزید کے ساتھیوں کے پاس لے کر پہنچا، جسے یزید کے ساتھیوں نے دفنا دیا تھا۔ اس طرح عبرتناک موت سے یزید اپنے انجام کو پہنچا اور اس کی لاش کسی کو بھی نہ مل سکی۔ یزید کی موت کے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت ہم نے آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کی ہے۔ مطیع نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب بے مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بے مثال ہیں۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ سب سے بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔